کئی سالوں سے آپ کی اس مسجد میں ہر مہینے دعوت الحق کا اجتماع ہوتا ہے، عصر سے لے کر اشراق تک رہتا ہے، سمجھ لو 12-13 گھنٹے تک یہ مشغلہ یہاں رہتا ہے۔ اس وقت جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے تبلیغ دین۔ میں قریب ہر مہینے ہی تبلیغ دین کا مطلب بتاتا ہوں۔ تبلیغ دین کا مطلب ہے دوسروں تک دین پہنچانا۔ یہ کتاب عالم اسلام کی مشہور شخصیت امام غزالی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے امت تک دین پہنچانے کے واسطے کتاب لکھی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ اردو میں کرایا۔ یہ ترجمہ اردو میں کرایا، ہم اردو دان لوگوں کو، اردو سمجھنے والوں کو دین پہنچانے کے واسطے، تبلیغ دین کے واسطے۔ جس نے اس کو چھاپا اس کا مقصد چاہے تجارت ہو، لیکن ایک مقصد اس کا امت کو دین پہنچانا بھی ہے۔ ہم اس وقت جو پڑھتے ہیں اس کو، وہ بھی امت کو دین پہنچانے کے واسطے، تبلیغ دین کے واسطے پڑھتے ہیں۔ دین کی مخصوص باتیں، خاص باتیں، 40 باتیں اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ بیان چل رہا ہے اخلاص کا، یا یوں کہو عمل کے اندر نیت کا۔ میں تھوڑا سا پچھلا بتا کر پھر آگے چلتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کا عمل سے اچھی ہے۔ جتنا ثواب مومن کو عمل پہ ملتا ہے، نیت پر اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہوتی ہے تو عمل پہ ثواب ملتا ہے، نیت صحیح نہیں ہوتی تو عمل پہ ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر ایک عمل میں بہت ساری نیت کر لی جائے تو بہت سارے ثواب مل جاتے ہیں۔ یہ بات یہاں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، پچھلے مہینے بھی یہ بات بتائی گئی تھی، تاکہ بات ذہن کے قریب ہو جاوے اور بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے، ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جاوے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مسجد میں ہم وضو کر کے داخل ہوئے، اب ہم نے بیٹھنے سے پہلے 4 رکعت پڑھی، چاہے وہ عصر میں پڑھی 4 رکعت سنت، چاہے وہ ظہر میں پڑھی، عشاء میں پڑھی، یا 2 رکعت ہم نے فجر میں پڑھی، اور انہی سنتوں میں ہم نے تحیت المسجد کی بھی نیت کر لی، تو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ہم نے اسی میں تحیت الوضو کی بھی نیت کر لی تو سنتیں بھی ادا ہو جائے گی، تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا اور تحیت الوضو کا ثواب بھی مل جائے گا۔ دیکھو، ایک نماز پڑھی اور ہم نے اس میں 3 نیتیں کر لی تو 3 ثواب ہمیں مل گئے۔ بات تو دوسری چل رہی ہے، اور دوسری بھی کوئی نہیں، سب بات ایک ہی ہے کہ ہم لوگ عمل پر لگ جائیں۔ الحمدللہ مومن ہیں ہم، عمل میں کوتاہی ہے، ہم عمل پر لگ جائیں۔ عمل میں کوتاہی کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب ہے غفلت اور ایک سبب ہے ناواقفیت۔ میں جہالت نہیں کہتا، جہالت کچھ اور چیز ہے، ناواقفیت۔
دین کی بات کا معلوم نہ ہونا، دین کی بات کا علم نہ ہونا ایک سبب یہ بھی ہے۔ آج آپ کو ماشاءاللہ یہ بات معلوم ہوئی اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی معلوم ہو، پچھلے مہینے میں میں نے بات بتائی تھی۔ یہ دین کی بات ہم نے سیکھ لی، یہ دین کی بات ہم نے سن لی، اب ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں تو کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی فضیلت۔ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جہنم بھی دیکھی اور آپ نے جنت بھی دیکھی۔ جنت میں آپ اندر بھی داخل ہوئے، اندر بھی تشریف لے گئے۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو پیچھے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی آواز آئی۔ دیکھو اللہ نے انسان کی ہر چیز الگ الگ بنائی ہے، چلنے کا بھی انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے حاضر رہنے والے اور کثرت سے آپ کے پاس آنے جانے والے تھے، تو ان کی آہٹ سے ہی آپ نے پہچان لیا کہ بلال ہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جب میں معراج میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے پیچھے پیچھے تمہارے بھی آنے کی آہٹ سنی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تو دیکھو اسی عمل کی برکت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ ہمیں معلوم ہو گیا، ہم بھی یہ نیت کر لیا کریں مسجد میں وضو کر کے جب بھی داخل ہو تو سنتیں پڑھیں، ان میں یہ بھی نیت کر لیں۔ اگر وقت ہے تو تینوں الگ الگ پڑھ لیں، پہلے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، پھر تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پھر سنتیں پڑھ لیں۔ وقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو سنتیں پڑھیں اور اسی میں تینوں کی نیت کر لیں۔ بہرحال یہ مثال ہے۔ یہاں کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں پر 7 نیت کر سکتا ہے، 7 نیت، اور ان کو 7 اعمال کا ثواب ملے گا، 7 اعمال کا ثواب ملے گا۔ اول یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والا شخص گویا اللہ کی زیارت کو آتا ہے، ایک نیت تو یہ کر لو۔ آگے تفصیل ہے اس کی بتا دی گئی تھی۔ تو یوں کہو جب ہم گھر سے چلیں مسجد میں نماز پڑھنے کے واسطے تو نماز کی تو نیت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اور دوسری نیت، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، کچھ پہلے آ جائیں اور مسجد میں اس نیت سے بیٹھے، وہ نیت تو خود ہی ہو جاتی ہے، ذرا تھوڑا سا اور سوچ لیا کریں کہ انتظار میں، نماز کے انتظار میں جو وقت گزرے گا اس کا بھی ہمیں ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ مجاہد سپاہی اسلامی ملک اور سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اچھا دو نیتیں ہو گئی۔ تیسری نیت، مسجد میں داخل ہونے پر اعتکاف کی نیت کر لیں
چوتھی نیت، اور اس چوتھی نیت کو بتانے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دھیان سے سنیے گا، یہ بات دھیان سے سنیے گا. کیوں کہا میں نے دھیان سے سنیے گا؟ اس کی ضرورت زیادہ ہے. ہم اپنا وقت محفل میں گزارتے ہیں، دوستوں کی محفل میں، ٹائم پاس کرنے کا واسطے، ٹائم پاس کرنے کے واسطے ہم اپنا وقت پارک میں جا کر گزارتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے واسطے. اسی طریقے سے اور نہ معلوم کہاں کہاں. اور ان میں سے ایک وہ کیا کہتا ہے، آج کل موبائل بھی ہے کہ دوستوں میں بھی اور دشمنوں میں بھی اور پارک میں بھی نہ معلوم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں جب ہم موبائل کھول لیتے ہیں. تو سمجھو محض تنہا رہنا، خلوت، یہ بھی ایک عبادت ہے. محض تنہائی، خلوت، یہ بھی ایک عبادت ہے. اس واسطے کہ اکثر و بیشتر اگر آدمی جان بوجھ کر بری باتیں نہ سوچے، غلط باتیں نہ سوچے، تنہائی میں اللہ کی یاد آتی ہے، خود آتی ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، فکر مراقبہ کہتے ہیں جس کو، خود اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر خود آتی ہے. اس لیے تنہائی بھی عبادت ہے. تو چوتھے یہ کہ خلوت کی نیت کر لو، یعنی اب میں تمام کام کاج چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. خلوت کا مطلب یہ ہوا، اور مسجد میں آ کر یہ ہوتا ہے. چلو یہ بات بھی ہو گئی، یہ چوتھی بات ہو گئی. یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتلا دوں جس میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے. مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں پہنچ کر ہم بے چین ہو جاتے ہیں. کبھی گھنٹہ دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کبھی مسجد میں بیٹھ کے بات بھی کرنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو شخص اس طرح کی باتوں میں ہے، اس طرح کے عمل میں ہے، تو وہ خلوت کا ثواب نہیں پائے گا، بلکہ صحیح معنی میں وہ نماز کے انتظار کا ثواب بھی نہیں پائے گا، بلکہ چپ چاپ نگاہ نیچی کر کے بیٹھ جاؤ. اگر دماغ تھکا ہوا ہے، کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ، کسی سے بات مت کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، چپ چاپ بیٹھ جاؤ. یہ بھی یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اس کے ساتھ پھر اگر ہم کچھ پڑھتے رہیں تو اس کا ثواب تو نہیں. تو چوتھی یہ چیز ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ غالباً یہ 4 باتیں پچھلے مہینے بیان کر دی تھی. اب 5ویں بات، جب ہم گھر سے چلے تو یہ نیت کر لیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو بھی تنبیہ ہو جائے گی، اور نماز کو بھولے ہوئے لوگ بھی تمہیں دیکھ کر نماز کو اٹھ کھڑے ہوں گے. بس تمہارا نماز کو جانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائے گا کہ کار خیر کی ترغیب دی اور معصیت اور گناہ سے روکا. اس وجہ سے ان کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے. بات تو آسان ہی ہے، سمجھ میں آئی نہیں ہوگی. تھوڑی سی وضاحت اور سنو اور میں دھیان دیجیے گا، یہ عرض کروں گا کہ دھیان دیجیے گا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت توجہ سے سمجھ میں آتی ہیں، بلا توجہ کے سمجھ میں نہیں آتی. جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے بہت سارے احکام ہیں، دین کے، شریعت کے بہت سارے احکام. ان احکام میں سے ایک حکم ہے امر بالمعروف
نہیں عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، ایک کہہ لو دو کہہ لو، امر بالمعروف کو مستقل، نہی عن المنکر کو مستقل کہو تو دو حکم ہو گئے، اور دونوں کو ملا کر کہو تو ایک حکم ہو گیا۔ ایک حکم یہ بھی ہے، اور یاد رکھیے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل صاف سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ایسی بھاری بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی متعین طریقہ نہیں بتایا، بلکہ جیسا وقت کا تقاضا اور جیسا حکمت و دانائی کا تقاضا، اس کے مطابق آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دیکھو، روزہ فرض ہونے کے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں، حج فرض ہونے کے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں، اور نماز فرض ہونے کے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں بھائی؟ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ جس عورت کو حیض نفاس آ رہا ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ ایسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض ہونے کے واسطے بھی کچھ شرط ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو بھی سمجھیے گا، یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ اور یہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو کہ اس کی ادائیگی کی، اس حکم کو ادا کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم عمل پیش کریں لوگوں کے سامنے، زبان سے کچھ نہ کہیں، عمل پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ عمل سے تبلیغ نہیں ہوتی، عمل سے بڑی مؤثر تبلیغ ہوتی ہے، بڑی مؤثر تبلیغ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بازار کی بھیڑ میں اگر دو چار عورتیں برقع پہن کر جاتی ہیں، باقی سب ننگی ہیں، ننگے سر کہہ لو، یا آدھی ڈھکی آدھی کھلی ہے، جو بھی کچھ ہے، تو اب ان برقع پوش عورتوں کا یہ عمل یقیناً دعوت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ پردہ کرنے کا حکم اور بے پردگی سے بچانے والا عمل ہے۔ اس واسطے میں کوئی انسان ہو، چاہے ہم سے دشمنی رکھتا ہو، چاہے ہم سے محبت رکھتا ہو، چاہے نہ محبت رکھتا ہو نہ دشمنی رکھتا ہو، وہ یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، خود بخود اس کی عقل، اس کا دماغ کہتا ہے کہ یہ عورتیں اس طرح سے کیوں چھپی ہوئی ہیں، یہ برقع کیوں پہن رہی ہیں، یہ نقاب کیوں پہن رہی ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے آپ کو پورا کیوں ڈھکا۔ اور یہ بھی اتنی سی بات بھی آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سوچے یہ بھی ایک طریقہ ہے، ابتدا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور پردہ کرنے کی ترغیب کی۔ یہ چنانچہ بہت سی عورتیں پڑھی لکھی ان پڑھ بھی خود سوچتی اور کہتی ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں ایک دن بنایا جاتا ہے یوم حجاب، پردے کا دن، اور اس میں سب عورتیں یعنی غیر مسلم فلاں جن کو بھی اس سے دلچسپی اور رغبت ہے وہ حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، پردے کے ساتھ باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ ان کو دیکھنے سے، برقع میں دیکھنے سے یہ ترغیب آئی ہے۔ اسی طریقے سے ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر جب ہم بازار میں جاویں، دفتر میں جاویں،
اسٹیشن میں جاویں، ایئرپورٹ میں جاویں، تو ہمارا یہ عمل، ہماری یہ صورت بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، عمل سے تعلق، عمل سے تعلق۔ تو جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بچہ سوال کرتا ہے، ابا جی یہ مسلمان ہمیشہ ٹوپی پہن کر ٹوپی کیوں پہن کر رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ تو کہیں کہیں خاص موقعوں پر سر رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں سوال مسلمانوں کی ٹوپی دیکھ کر ہی پیدا ہوا۔ جب وہ سوچے گا، سمجھے گا، آپ کی زبان میں کہوں سرچ کرے گا، تو وہ کسی نتیجے میں پہنچے گا۔ میرے دوستو، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، ایک کڑوی سی بات بھی کہہ دو، کہنی چاہیے اور سننی چاہیے۔ ہم میں سے جو مسلمان عورتیں بے پردہ جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے ایک حکم کو مٹاتی ہیں اور اپنے عمل سے ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی رکھنا فرض ہے۔ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں، تمہارا عمل سے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے، عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ اب جو شخص اپنی دکان چھوڑ کر وہیں سے وضو کر کے یا بغیر وضو کے مسجد کی طرف چلا، تو وہ اپنے عمل سے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس کی بھی نیت کر لے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں اس بات کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ پانچویں، اس کی نیت کرو کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو تنبہ ہو جائے گا، تنبیہ ہو جائے گی، اور نماز کو بھولے ہوئے لوگ بھی تمہیں دیکھ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، بس تمہارا نماز کو جانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائے گا کہ کار خیر کی ترغیب بھی اور معصیت اور گناہ سے ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے ثواب میں بھی تم شریک ہو جاؤ گے۔ بہت بات ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے بڑی آسان زبان میں، بہت آسان انداز میں آپ کو میں نے بات سمجھا دی۔ موقع ملنے کی ضرورت سے ایک بات کو بتاتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر ہر ماہانہ، ہر مہینے ہمارا جو دعوت الحق کا پروگرام ہوتا ہے، اگر ہم اس میں شرکت کی دعوت دے دیں تو آپ چلیں، وہاں چلیں، آپ عصر سے اشراق تک شریک رہیں یا عصر کے بعد شریک رہیں یا مغرب سے عشاء تک شریک رہیں یا عشاء کے بعد فجر تک شریک رہیں وغیرہ، تو یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے، اور یہ بھی دین کی دعوت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی یہاں آنا شروع کرے گا اور وہ دین کی بات سنے گا تو عمل نہ بھی کرے تو اس کو دین کا علم تو ہوا۔ چھٹے، مسجد میں جانے سے دوسرے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اخروی فائدہ حاصل ہوگا جو تمہارے لیے دار آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ جب ہم مسجد میں جائیں گے تو کسی مسلمان کو ہم سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور سے علماء کرام، کہ ان کو دیکھ کر کوئی مسئلہ معلوم کر لے گا،
اگر وہ کوئی معلوم نہیں کرے گا تو جس چیز میں کبھی کوتاہی دیکھیں گے اگر مناسب سمجھیں گے تو کسی کو بتا دیں گے، کسی کو بتا دیں گے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا ماشاءاللہ تندرست اور جواب، بالکل ایک دم کھڑا بھی صحیح ہوا، رکوع بھی صحیح کیا، لیکن سجدے میں وہ بس تھوڑا سا اٹھتا اور پھر نیچے وہی سجدے میں چلے جاتا، دوسرا سجدہ سیدھا بھی نہ ہوتا۔ میں نے اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کیا، جب وہ فارغ ہو گیا تو بتایا بھائی دونوں سجدوں میں سیدھا بیٹھنا اور سبحان اللہ کے وقت بیٹھنا یہ واجب ہے، اس کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے میری بات توجہ سے سنی اور ماشاءاللہ باقی جو نماز پڑھی انہوں نے اس میں انہوں نے دونوں سجدوں کے درمیان ٹھیک طریقے سے بیٹھ کر جس کو ایک دم جلسہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ باہر جب آپ نکلتے ہیں تو کسی پریشان حال مصیبت زدہ کا علم ہوتا ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ باہر نکلنے سے عام طور سے کسی بیمار کا، کسی کے حادثے کا علم ہوتا ہے، ہم اس کی تعزیت کر سکتے ہیں، ہم اس کی عیادت کر سکتے ہیں، مزاج پرسی کر سکتے ہیں، تو ان سب کی نیت کرنا ہے۔ ساتھ میں اللہ کے گھر میں بیٹھو گے تو کچھ حیا و شرم آئے گی اور گناہ کی جرأت کم ہو جائے گی، گناہ کی کا جذبہ کم ہو جائے گا کہ حاکم کی یادداشت، یعنی حاکم کا ہر وقت خیال رکھنا اس کی مخالفت سے روکا کرتا ہے، لہذا اس کی بھی نیت کر لو۔ غرض اسی طرح ہر عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں جس کی بدولت گنتی کے چند اعمال تمہارے حق میں ہزاروں نیکیاں بنے گی اور حضرات مقربین کے اعمال کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات اور سنیے گا۔ یوں تو ماشاءاللہ جمعے میں بیان ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ہر مسجد میں 24 گھنٹے میں ایک وقت تو تعلیم ہوتی ہی ہے، دو وقت بھی ہوتی ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ ایسے شوقین ہیں جو خود بھی کتاب پڑھتے ہوں گے، وہ تو اپنی جگہ پر پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل اللہ کی مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جن کو ہم پڑھ کر اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں پڑھا ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ اہل اللہ کے عمل کو دیکھ کر اہل اللہ جو اس بات کو جس اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کو سن کر الگ ہی اس کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے اور الگ ہی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ نے 7 باتیں سنی اور آج پھر بھی ترتیب سنی، تو امید ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ آخرت میں ثواب کا انبار، بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب، تھوڑے اعمال سے بہت بڑا ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے اور اس کا ہمیں انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ غرض اسی طریقے سے ہر عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں جن کی بدولت گنتی کے چند اعمال تمہارے حق میں ہزاروں نیکیاں بنے گی۔ اعمال کم ہوں گے، نیکیاں ہزاروں ہوں گی اور حضرات مقربین کے اعمال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگلی بات سنیے، دوسری طرف دوسرا ورقہ بھی، ایک ہی پہلو نہیں بلکہ دوسرا پہلو بھی۔
عام طور سے ہمارے یہاں واعظ میں، تقریر میں، کتابیں سنانے میں ترغیب کا پہلو بہت غالب آ گیا. من گھڑت قصے، من گھڑت حدیثیں، من مانی تفسیریں، چونکہ لوگ ان چیزوں کو رغبت سے سنتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے جسم میں اگر شوگر بڑھ جائے تو تکلیف کا سبب ہوگا، صحت خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو چیز ہمارے جسم کا جز ہے، کیلشیم ہے، فولاد ہے، وغیرہ وغیرہ، جو وہ بڑھ جائے گی تو صحت خراب ہو جائے گی، اور اپنی حد اپنی مقدار میں رہے گی تو صحت اور تندرستی ٹھیک رہے گی. تو ترغیب کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ مثال کے طور پر ترغیب 100 پوائنٹ ہو تو ترغیب 50 پوائنٹ ہو. یوں نہیں کہ اس کو بالکل اٹھا کر رکھیں، ہونی چاہیے. اب سنیے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں. آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک گناہ میں ایک گناہ کے ایک عمل میں بہت سارے گناہ شامل ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے ایک نیک عمل میں بہت سارے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے، ایسی گناہ کے ایک عمل میں بہت سارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے. آگے یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک معصیت میں بھی کئی نیتیں کرنے سے کئی گناہ بن جاتے ہیں، کئی معصیتیں بن جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ عمل میں گناہ کی نیت کرنے سے، معصیت کی نیت کرنے سے ایک گناہ کئی گناہ بن کر شیطان کے اعمال کے مساوی ہو جاتا ہے، شیطان کے اعمال کے برابر ہو جاتا ہے. بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں بس کے علاوہ. میں ایک بار مختلف تعبیرات میں، مختلف انداز میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ مشکل باتیں ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. عمل ایک اور گناہ بہت سارے. گناہ بہت سارے، عمل ایک، گناہ کئی. عمل ایک اور سزا کئی، سزا کئی. مثلا مسجد میں آ کر بیٹھنے سے فضول باتیں بنانی مقصود ہو، یا مسلمانوں کی آبرو ریزی، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا مقصود ہو، کسی مسلمان کی ہنسی اور مذاق اڑانے کی نیت ہو، یا ان عورتوں اور بغیر گاڑی کے لڑکوں کو دیکھنا مقصود ہو جو نماز کے لیے آئے ہیں، یا تفاخر، فخر کرنا مقصود ہو، میں سب سے پہلے مسجد میں آنے والا ہوں، میں سب سے پہلے میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں ہمیشہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں. یہ ہے فخر. میں ہمیشہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اپنے عمل سے بھی یہ بات ظاہر کرتا ہے، خود نیت بھی کرتا ہے، اور جب موقع ہوتا ہے تو چوکتا نہیں، زبان سے بھی کہتا ہے. یہ اتفاق ہے. یہ مناظرہ، یہ زبان درازی سے اپنے مد مقابل کو خاموش کرنا، حاضرین مسجد کے دلوں میں اپنی بڑائی پیدا کرنا مقصود ہو، یا اور کسی برے کام کی نیت ہو، تو یہی ایک عمل کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جائے. یہی ایک عمل کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جائے.
چونکہ پہلے آپ بات سمجھ چکے ہیں، اب یہ بات اسی طرح کی ہے، تھوڑی سی بات آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی قرآن پاک پڑھانے کا، اپنے بچے کو حفظ کرانے کا شوق پیدا ہوا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو بے پردہ کر کے کالج میں بھیج دیا، اپنی بیٹی کو بے پردہ کر کے کھلی چھوٹ دے کے ڈاکٹر بنانے کے واسطے اپنے سے 50-100 کلومیٹر دور، بلکہ دوسرے ملک میں بھیج دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس ماحول کا کیا اثر ہے، وہاں سے کیا سیکھ کر آتی ہے، خاص طور سے دین کے بارے میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو دیکھ کر جن لوگوں کے دلوں میں ڈاکٹر بنانے کی، ماسٹر بنانے کی ترغیب ہوگی، اس میں ہم بھی برابر کے شریک رہیں گے، ہم بھی، ہماری بیٹی بھی برابر کے شریک رہیں گے، برابر۔ لہذا مناسب ہے کہ جائز کام کے اندر بھی اچھی نیت کرنے سے غفلت نہ کی جائے۔ میں نے لفظ جائز پڑھ دیا، ورنہ یہاں لکھا ہوا ہے مباح۔ مباح مباح کام میں بتا دوں اس کا مطلب، مباح کام میں بھی اچھی نیت کرنے سے غفلت نہ کی جائے۔ مباح اس کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کے کرنے کا نہ حکم ہے، نہ اس کے کرنے کی ممانعت ہے، نہ اس کے کرنے میں کوئی ثواب ہے، نہ اس کے کرنے میں کوئی گناہ ہے، ممانعت نہیں ہے، اس لیے میں نے جائز لفظ بولا۔ مثال کے طور پر چائے پیتے ہیں آپ، مباح ہے، ممانعت بھی ہے، پینے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، نہ پینے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے چائے پی اور اس میں اچھی نیت کر لی، مثلا میرا جسم چاک چوبند ہو جائے تو میں مغرب کی نماز اوابین کے ساتھ پڑھوں گا، میرا جسم چست ہو جائے، چاک چوبند ہو جائے، میں عشاء کے سنت نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد کے لیے سے بھی 4, 6, 8, 10 رکعت پڑھوں گا۔ اور عام طور سے چائے پینے سے، جسم میں گرمائی آنے سے چستی آئی جاتی ہے، تو دیکھو اس نیت سے چائے پینا بھی ثواب ہوتا ہے، اس نیت سے چائے پینا بھی عبادت ہو جائے گا اور ثواب ہو جائے گا، ثواب۔ مثال کے طور پر آپ دوپہر میں سوتے ہیں، نیت کر لیں کہ قیلولہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں آپ یہ نیت کر لیں کہ اس لیے تاکہ میں رات کے آخر میں، رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کچھ نوافل پڑھ لوں، اس لیے سو رہا ہوں دوپہر میں، تو ان نیتوں کی وجہ سے یہ بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں میرے دوستو، ہر عمل ثواب ہوتا ہے، ہر عمل ثواب ہوتا ہے، کھانا پینا سونا سب ثواب ہوتا ہے۔ کتنے منٹ باقی ہے؟ کتنا؟ اچھا، میں اس بات کو یہ چھوڑتا ہوں
بہت مناسب قصہ سناتا ہوں، بہت بہترین قصہ۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قصہ لکھا ہے، ہم نے آپ بھی ہم نے دوسروں سے بھی سنا ہے۔ ہریانہ اور یو پی کے بیچ میں جمنا ندی ہے، ہمارے کیرانہ سے کچھ ہی دور آگے یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی وہاں چلی جاتی تھی، کبھی یہاں چلی جاتی تھی، اور تو بات لگا کے اس کو مخیت کر دیا ایک ہی جگہ چلتی ہے۔ پہلے ہمارے ادھر کیرانے میں، مظفر نگر میں، ادھر ادھر کہیں عدالت نہیں تھی، کرنال میں عدالت تھی، کچہری عدالت تھی۔ ایک شخص پر قتل کا مقدمہ تھا اور اس تاریخ میں فیصلہ ہونا تھا، حاضری اس کی بذات خود ضروری تھی، وکیل کا حاضر ہونا کافی نہیں تھا، خود اس شخص کی حاضری ضروری تھی۔ اب وہ چلا تو جمنا اتنی طغیانی پر تھی، جمنا کے اندر اتنا پانی تھا، اتنی تیز پانی بہ رہا تھا کہ کشتیاں بھی نہیں چل رہی تھی۔ یہ پل تو بہت بعد کی بات ہے، کشتیاں بھی نہیں چل رہی تھی۔ اب وہ شخص پریشان، کیسے جاؤں اور نہ جاؤں تو پتہ نہیں جب غصے ہو کے سزا ہی سنا دے۔ بہت پریشان، وہ شخص اس پریشانی کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جو کبھی اس طرح کے واقعے میں مبتلا ہوا اور مصیبت میں کافر ہو یا مشرک، یا نیک آدمی ہو یا برا آدمی، اللہ اس کو یاد آ ہی جاتا ہے، اللہ اس کو یاد آ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں اب سنو بات، اسی سے اگلی بات، اتنی سی بات میں سمجھ میں آ جائے گی، جو گھنٹوں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اب ایک منٹ میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے مومن کے لیے مصیبتیں بھی نعمت ہیں، تو ان سے اللہ یاد آتا ہے کہ ان سے آخرت کا عذاب ٹلتا ہے، آخرت کی سزائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، تو وہاں پر جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے پاس اور اپنا دبڑا سنایا، دبڑا سمجھ گئے ہوں گے، شاید تمہاری سہارنپور کی زبان نہ ہو، یہ ہمارے گاؤں کی زبان ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا اچھا جاؤ، جمنا کے کنارے جا کر یوں کہہ دو مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو نہ کبھی کھاتا، نہ کبھی پیتا، نہ کبھی سوتا، نہ کبھی اپنی بیوی سے جمع کرتا، صحبت کرتا، اس نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے راستہ دے دو۔ وہ شخص جمنا کے کنارے پر گیا، حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ برکتہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے اعتقاد ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے آج، اتنی سی دیر میں ختم ہو جا، 10 سال کی عقیدت منٹوں میں ختم۔ تو اعتقاد تھا، سیدھا جمنا میں گیا، کنارے میں جا کے کہا یہی الفاظ ہو رہا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، جمنا میں سے راستہ دے دو، اور وہ پار ہو کے چلا گیا۔ یہ واقعہ کچھ اسی شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک دن بیوی کو بڑا غصہ آیا اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے بارے میں چاہے جتنا جھوٹ بولو، لیکن کم سے کم میرے اوپر تو تہمت نہ لگاؤ۔ اگر تم کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے، تو بچے کس کے پھر رہے؟
تو میرے اوپر تو تہمت نہ لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر تہمت نہیں ہے، جیسا کہ تم دیکھتی ہو میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، صحبت بھی کرتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام اپنی لذت اور مزے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے میں ہر ایک کام اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے کرتا ہوں۔ کھاتا پیتا بھی اس لیے ہوں، کھانا پینا سونا اس لیے تاکہ اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے ساتھ، جسم اور ہماری روح، زندگی، حیات یہ باقی رہے، اور تاکہ صحت مند رہوں، اللہ کے احکام پورے کروں، طاقتور رہوں، ضرورت مندوں کے کام، اور تمہارے پاس بھی تمہارا حق ادا کرنے کی نیت سے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے آتا ہوں۔ اس لیے میں اپنی لذت کے واسطے نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ جمع کرتا۔ دوستو یہی ہے وہ بات جو ابھی کہی جا رہی تھی کہ مباح کام میں، نیک مباح کام میں، جس کے نہ کرنے کا حکم ہے، کرنے کا بھی حکم نہیں اور نہ کرنے کا بھی حکم نہیں، اس پر کسی ثواب کا بھی وعدہ نہیں اور اس پر کوئی سزا بھی نہیں، مباح۔ اگر اس میں بھی ہم اچھی نیت کر لیں تو وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ آپ نے خاص طور سے ایک شعر سنا ہوگا، یہی ہے وہ جن کے سونے کی فضیلت ہے عبادت پر، یعنی ان کا سونا عبادت سے افضل ہے، اس واسطے کہ عبادت میں تو ایک حکم ادا ہو رہا، اور وہ جو سو کر دوبارہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں، چستی پھرتی طاقت حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر نہ معلوم کتنے اچھے کام کرتے ہیں۔ بس عبادت ختم ہو گئی، اور آج کا سبق کیا ہوا؟ اعمال کا دار و مدار نیت ہونا ہے۔ اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص یعنی عمل اچھی نیت سے ہونا چاہیے، کسی غلط نیت، بری غرض سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو بات ہے، تفصیل اس کی آپ کے سامنے اب میں خلاصہ کروں۔ پھر یہ کہ ایک عمل میں ہم بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں اور ہر نیت کے اعتبار سے ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ بھی کہ ایک عمل میں، گناہ میں، ایک معصیت میں کئی نیتیں ہو جانے سے کئی سزائیں، کئی عذاب ہمیں ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، آخری بات یہ بتائی کہ وہ کام جن کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہم اپنی ضرورت اور اپنی خواہش سے اس کو کرتے ہیں، اگر اس میں بھی اچھی نیت کر لی جائے تو وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ابھی کچھ وقت ہے، آپ صرف اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوں، جن کا وضو نہیں ہے وضو کریں، اور وضو کر کے اگلی صف پر بیٹھ جائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے ایسا نہیں، اگلی صف اور ذکر کریں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، کم از کم خاموش بیٹھ جائیں، کم سے کم خاموش بیٹھ جائیں، باتیں بھی ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، نماز ابھی تقریباً 15 منٹ کچھ کم زیادہ ہے، 20 منٹ بھی ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اور ذکر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔